السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت تبلیغی جماعت کے دو گروپوں کے درمیان جو سانحہ پیش آیا وہ یقیناً ناقابل بیاں ہے۔ اس سانحے کو دیکھ کر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے 10 سال قبل بتائی ہوئی ایک پیشین گوئی یاد آتی ہے، جس کو حضرت نے اپنے درس حدیث میں طلباء سے بتائی تھی۔ ایک طالب علم کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں گجرات سے ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے۔ حضرت نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ یہ بہت قیمتی عالم ہے، اور آگے جو حضرت نے گفتگو فرمائی وہ آب زر سے لکھنے اور بے نگاہ بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اس آنے والے گجراتی عالم نے کہا کہ حضرت، آج سے 10 سال قبل مجھے آپ سے دورہ حدیث شریف میں تلمس کا موقع ملا تھا، اور آپ نے دوران درس کہا تھا کہ دیکھنا آج سے 10 سال بعد تبلیغی جماعت دو گروپوں میں بٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت، میں آج گجرات سے یہی خبر لے کر آیا ہوں کہ آج 10 سال ہو گئے اور تبلیغی جماعت دو گروپوں میں بٹ گئی، اور یہ مقولہ صادق آیا کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت۔ آگے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اور آج ایک بات اور نوٹ کر لو کہ آج سے 10 سال بعد یہ غیر مقلد بریلیویت سے بڑا خطرناک فرقہ بن کر ظاہر ہوگا۔ میرے خیال سے اس قول کو کہے ہوئے، مفتی صاحب کی اس بات کو کہے ہوئے 5 یا 6 سال گزر چکے ہیں، اور امت کے جو حالات دکھتے نظر آ رہے ہیں یہ اس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی تھی کہ جو بارہا حضرت مجلس اور درس میں فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت فی نفس ہی بہت ہی بہترین کام ہے۔ حضرت بارہا فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت فی نفسی بہت بہترین کام ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اکابر ثلاثہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے اور بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہو۔ نیز اس کام کا مقصد علماء سے ربط پیدا کرنا ہو، نہ کہ نفرت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے درمیان ربط پیدا کریں، عوام کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس نہج پر کام کریں جس نہج پر صحابہ اکرام نے کیا، ہمارے بڑے بڑے اکابر نے کیا۔ اکابر نے عوام کو علماء سے جوڑا ہے، آج عوام کو علماء سے توڑا جا رہا ہے، اور عوام کو مفتی بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تب یہ سانحے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک ہو جائیں، اس نہج پر کام کریں جس نہج پر انبیاء علیہ السلام نے کام کیا، جس نہج پر صحابہ اکرام نے کام کیا، جس نہج پر ہمارے اکابر نے کام کیا۔ آخر کوئی تو ہمارے اکابر کے درمیان، ہمارے اکابر میں یہ بات تھی کہ وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، کلمے کی دعوت دیتے تھے، لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ لیکن آج ان سانحوں کو دیکھ کر، ان حادثات کو دیکھ کر، ان موتوں کو دیکھ کر، ان زخمی لوگوں کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، کیا لوگ تبلیغ میں نکلیں گے، کیا لوگ لوگوں کو کلمے کی دعوت دیں گے۔ ہم کس منہ سے غیر کے سامنے کلمے کی دعوت دیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے قاتل بن چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کا کام وہ کام تھا جس میں دشمن کو بھی بھائی کہا جاتا تھا، جس میں غیر کو اپنا کہا جاتا تھا، لیکن آج اسی تبلیغی جماعت کا یہ حال بن چکا ہے کہ امت دو گروپوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے قاتل بن چکے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو علماء سے جوڑا جائے، عوام کو صحیح راستہ بتایا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے منصب کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عوام ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، جن کے دماغ میں تھا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، وہ سوچیں گے کہ ان کے اپنوں کے درمیان یہ حال ہے کہ 4 موتیں ہو چکی ہے، 70 لوگ زخمی ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ حال ہے اس امت کا۔ اسی لیے ہم ضرورت ہے، آج مفتی صاحب کی یہ پیشین گوئی اللہ کی قسم سچ ثابت ہو رہی ہے، اور مفتی صاحب نے کچھ تو حالات دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، کچھ تو تبلیغی جماعت کے حالات دیکھے ہوں گے، انا پرستی کے،
جس میں کہ بس میری بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آگے نہیں آ سکتا، میری بات مانو۔ صحابہ اکرام کا طریقہ گیا، اکابر کا طریقہ چھوڑ دیا، عوام علماء کو عوام سے توڑ دیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم عوام کو علماء سے جوڑیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کس طریقے پر عوام کو علماء کے ساتھ جوڑ کر دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ایک ہو کر ایک بن کر اس دین متین کی خدمت کرنے، دین متین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔